اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. عزیزان گرامی، یہ سورہ آل عمران کا 19واں رکوع تھا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اور ایک رکوع اور رہ گیا ہے سورہ آل عمران کا. 20 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ مجھے سے کرائے اپنے رحم و کرم سے، اور ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کمزور بندوں کو معاف فرما دے اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کے ساتھ، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے ساتھ. یہ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں. یہ یہودیوں کا قول ہے. اب بتلائیے کہ ایسی بھی کوئی قوم ہوگی جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں نچھاور کی
اور سارے جہان پر فوقیت دی، ایسی قوم کا حال ہے کہ اپنے اللہ کو بھی نہیں بخشتے. کیونکہ جب قرآن پاک میں وہ آیت نازل ہوئی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرض دے، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے طنزاً مذاقاً یہ کہا کہ دیکھو اللہ میاں کو بھی ابھی قرض کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. ایسی قوم، ایسے لوگ اس دھرتی پر، اس زمین پر آئے ہیں. کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ بڑے بول نہیں بول رہے ہیں. آپ غور کریں آج بھی تو وہ کس کے بھی سامنے پتھر اور لکڑی وہ کب سے جھک جاتے ہیں، اوپر چڑھ کے بات نہیں کرتے ہیں. دیکھیے گا کبھی بھی ان کی بات ایسی اوپر نہیں جاتی ہے، وہ کس کے بھی سامنے جھک جاتے اور اس کو بھگوان سمجھنے لگتے. اب خواہ وہ کرکٹ کا 3 ڈنڈے کے کھیل کا بھی بھگوان ایک ہو گیا ہے، تو اس سے اوپر نہیں جاتے بلکہ ادھر ہی سرنڈر ہو جاتے. اور یہ یہودی دیکھیے گا کہ معاذ اللہ یہ کیسا جملہ ہے، 1000 ٹائم منہ جل جائے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن میں نازل فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کا قول جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، وہ نحن اغنیا اور ہم مالدار ہیں. یعنی اللہ میاں فقیر ہو گئے جبھی تو قرضہ مانگ رہے معاذ اللہ. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، بہت جلد ہم لکھ لیں گے جو کہا انہوں نے اور قتل کیا انہوں نے اپنے پیغمبروں کو ناحق، اور وہ اپنے پیغمبروں کو جو ناحق کرتے تھے وہ بھی ہم لکھ لیں گے، اور یہ جو ان کا قول ہے یہ بھی ہم لکھ لیں گے. اور لکھ لیا اللہ تعالیٰ اور لکھوا دیا فرشتوں سے. وہ نقول ذوقوا عذاب الحریق، پھر ایک دن تو ایسا آنے والا ہے، وہ نقول اور ہم کہیں گے کہ ذوقوا چکھو عذاب الحریق، جلنے والا عذاب. آگ کی جہنم کی 7 قسمیں ہیں، 7 قسم کی جہنم ہے، جس میں سے یہ ایک قسم یہاں پر بیان ہوئی ہے حریق. حریق وہ آگ جو جلائے گی مگر اس کے اندر ایک جلن تپش پیدا ہو جائے گی، سوزش بولتے نا جس کو، وہ پیدا ہو جائے گی اس آگ میں جلنے والوں کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے گا کہ یہ حریق عذاب کیوں ہے. اگر ہم غور فرمائیں تو یہ ایسا جملہ کہہ رہے جیسے کہ معاذ اللہ کو جلا رہے ہو، ٹھسن دے رہے نا اس معنوں میں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھسن دے رہے، جلا رہے، یا صحابہ اکرام کو سامنے وہ چڑھا رہے، جلا رہے. تو جیسا عمل ویسی سزا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے کہ چکھو عذاب حریق کا، وہ آگ کا جو جلانے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بسبب اس کے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا. اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، مگر ان کو سزا اس بات کی ملے گی کہ یہ جو آگے عمل بھیجتا ہے آدمی اچھا یا برا، تو جب برا بھیجے گا تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کا بھیجا ہوا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، بندہ خود اپنی بے وقوفیوں سے سزا کا مستحق ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا،
अल्ला नुमिना लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार। जो लोग उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह तबारक ताला ने अहद लिया है हमसे ये कि हम ईमान न लाए किसी रसूल पर, यहाँ तक कि वो लाए हमारे पास कुर्बानी, खावे उसको आग। यानी ऐसे लोग भी यहूदियों में एक तबका हुआ कि उन लोगों ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने हमसे कौलो करार किया है, अहद लिया है कि हम किसी पर ईमान ना लाए, कोई भी रसूल आ जाए। हत्ता याती या ना, यहाँ तक कि वो लेकर आवे भी कुर्बानी, कोई कुर्बानी, ताकुलुहुन नार, और फिर ऊपर से आग आवे और उस कुर्बानी को खा ले, तभी उस रसूल को मानना, नहीं तो नहीं मानेंगे। अब बताइए, अभी ऊपर याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सब बनी इसराइल और इसी में यहूदी है। अब इन लोगों की एक एक हरकत देखिएगा कि उन लोगों ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने हमसे अहद लिया है। अभी कब अहद लिया उनसे? यानी कैसी डेयरिंग, कैसा झूठ, कुछ भी बांधना अल्लाह तबारक ताला पर। और वही खसलतें, मुझे माफ़ फरमाए कि आज स्टेज पर नहीं मिलती है क्या? ऐसी बातें करते हैं स्टेज से कि जैसे अल्लाह तबारक ताला से इन्होंने अहद लेकर आया है। कुरान एक तरफ है, वो बातें बताते हैं जो कुरान में है ही नहीं। तो गोया कि उनको भी कहीं से कोई एग्रीमेंट, कौलो करार मिल गया है और फेक छाप किए जा रहे हैं। तो ये यहूदियों से चला आ रहा है। और आज भी जो हो रहा है बहुत गौर करने की बात है कि ये सब यहूदियत है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने हमसे अहद लिया है कि हम ईमान न लाए किसी रसूल पर। अब तो आज़ाद हो गए ना, क्योंकि रसूल आएगा तो ज़रूर मुआशरे में कोई ना कोई बुराई होगी, उस पर हाथ रख देगा और पॉइंट आउट करेगा कि ये काम मत करो। तो जब रसूल को मानना ही नहीं है तो फिर तो आज़ादी हर तरह से। रसूल रहेगा और उसको मान लेंगे तो सारी पाबंदियां आयद होती है। तो उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह से हमने अहद ले लिया है कि किसी रसूल को न माना जाए, हत्ता यहाँ तक के याती है ना अभी कुर्बानी, कि वो लेके आवे हमारे पास कोई कुर्बानी और फिर कुर्बानी जब रख दे, ताकुलुहुन नार, तो खावे उसको आग, आग उसको खा ले उसकी कुर्बानी को। वो मसला याद होगा हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मसला याद होगा हाबिल और काबिल का। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मसला याद होगा आप लोगों को हाबिल और काबिल का, कि दोनों भाइयों ने कुर्बानी रखी थी, न्याज जिसको बोलते हैं, और फिर अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक आग का गोला आया और उसने फिर वह कुर्बानी को खा लिया। तो एक भाई की कुर्बानी पास हो गई थी और एक की नहीं हुई थी। अब ये वाक़या ऊपर गुजर चुका है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद हर नबी तो ये लेके आने वाला नहीं है। हाँ, तो एकदम ऐसी शर्त रख दी कि बीच में कुछ न कोई आग का ये लेके आएगा, कुर्बानी लेके आएगा, ना आग उसको खाएगी, न किसी रसूल को हम मानेंगे। मगर गौर फरमाए, तवारीख ये बताती है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने ये मोजज़ा दिखाया। उधर से ऊपर हुआ था, फिर बाद में याहिया अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का वो
रखा तो आग आके खा ली थी। तो अब इनको बोलने को जगह नहीं रह गई कि पैगंबर है ही नहीं। यानी जरूरी नहीं है कि हर पैगंबर के साथ एक मामला हो। तो फिर दरअसल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की बात है ना। तो यहाँ तो वो आग का मामला ही नहीं है कि आप वो कुर्बानी रखे आके आग खावे। यहाँ तो कुरान नाजिल हुआ है, मानना है तो मान, नहीं तो जहन्नम का रास्ता पकड़। तो ये बनी इसराइल का मामला रहा है। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, कुल कद जाकुम रसूलुम मिन कबली बिल बयिनात। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहें कि बेशक तुम्हारे पास मुझसे पहले रसूल आए हैं, बिल बयिनात, रोशन दलीलें लेकर आए हैं। वो बिल लजी कुल तुम, और वो भी जो तुम कहते हो। यानी तुम आग की बात कह रहे हो, वो भी आए हैं मुझसे ऊपर, याहिया अलैहि सलाम है ना। तो फलिमा कतलुहुम इन कुंतुम सादिकीन, फिर तुमने उनको क्यों कत्ल किया अगर तुम सच्चे हो तो। हजरत याहिया अलैहि सलाम का सर काट कर तश्त में रख कर उस बादशाह वक्त के पास भिजवा दिया गया था। अंबिया अलैहि सलाम के साथ तो ये हाल हो रहे। तो अभी हुमा शुमा हम लोग की क्या वैल्यू है? हक तो इतना आसान नहीं। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहें कि मुझसे पहले कई रसूल आए दलीलें लेकर, वो बिल्लज़ी कुल तुम, और साथ जो तुम कहते हो वो भी आग खाने वाली कुर्बानी वो भी लेकर आए। फलिमा कुल तुम फलिमा कतलुहुम इन कुंतुम सादिकीन, फिर तुमने उनको क्यों कत्ल कर दिया अगर तुम सच्चे हो तो। यानी इनको सिर्फ बातें बनाना रहता है, और ये बनी इसराइल की खसलत है। इससे उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह तबारक ताला बचाना चाहता है कि वो हरकत हम बनी इसराइल जैसी न करने बैठ जाए। फिर अल्लाह ने फरमाया, फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा रसूलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबूरि वल किताबिल मुनीर। फिर अगर ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़्ज़बूका, अगर वो आपको झुटला दे, फ़क़द कुज़्ज़िबा रसूलुम मिन क़ब्लिका, तो आपसे पहले कई रसूल हैं जो झुटलाए जा चुके हैं। कोई नई अनोखी बात नहीं है। आपसे पहले ऊपर बहुत से रसूल आए हैं, और कौमों का हाल ये रहा है कि जिस तरह से आपको झुटला दिया गया, आपको तकलीफ हो रही है, इसी तरह से ऊपर आपसे पहले कई रसूल झुटलाए जा चुके हैं। जाऊ बिल बयिनात, वो लेकर आए थे बयिनात, दलीलें थी उनके पास, व ज़ुबूर, और सहीफे, वल किताबिल मुनीर, और किताब मुनीर थी उनके पास। यानी ऐसी किताब जो साफ साफ रोशन, लाइट वाली, कि जिसमें रोशनी थी, अंधेरे को दूर करने वाली किताब। ये किताब बज़ाहिर हमारे सामने औराक है, मगर ये जो दुनिया का अंधेरा है ना, ये कुरान से दूर होता है। तो ये नूर है, ये मुनीर है। इस तरह से ऊपर किताबें आई हैं, तौरात है, ज़ुबूर है, इंजील है, और सहीफे आए हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको ये झुटलाते हैं तो आपसे पहले बहुत से रसूल झुटलाए जा चुके हैं, और वो तो दलीलें भी लेकर आए थे, और सहीफे भी उनके पास थे, और किताबें मुनीर थी, रोशन किताब थी उनके पास। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब देखिएगा कि ये आयत में यहाँ तशफ़ी और तसल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही है, और उनके पर्दे में क़यामत तक के आने वाले दायाने हक के साथ ये मामला है। अच्छा, फिर एक बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान देकर भेजा गया कि इसको पहुंचा दे आप। अब दो ही बातें होगी, या तो लोग इसको मान लेंगे या तो नहीं मानेंगे। अच्छा, जो मान लेगा
وہ بھی مرے گا، رائٹ، اور جو نہیں مانے گا وہ بھی مرے گا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن کریم کا معجزہ کیسے الفاظوں کی اور آیتوں کی سیٹنگ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو انہوں نے جھٹلایا، تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے، وہ دلیلیں لے کر آئے تھے، وہ صحیفے تھے ان کے پاس اور کتابیں تھیں ان کے پاس روشن۔ اس لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک قیامت کے دن ہر ایک شخص کو پورا پورا اس کا اجر دیا جائے گا۔ اس میں چنتا کی کیا بات ہے؟ رسولوں کو یہ تسلی دی گئی اوپر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر میں، اور داعیان حق کو بھی اس میں۔ بہرحال نتیجہ دو ہی ہے کہ کچھ مانیں گے اور کچھ، اور مرنا تو دونوں کو پڑے گا، اور مرنا جب پڑے گا تو پھر اٹھنا بھی پڑے گا آخرت میں۔ یعنی ہر آدمی اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، آدمی جی بھی نہیں سکتا اپنے مرضی سے، اور اپنے مرضی سے مر بھی نہیں سکتا، اور مرنے کے بعد اپنی مرضی سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو خدا کی مرضی سے انسان جیتا ہے، اور خدا کی مرضی سے انسان مرتا ہے، اور خدا کی مرضی سے انسان اٹھے گا۔ اور جب اٹھے گا تو کائے کے لیے اٹھے گا؟ یہی بات کے لیے کہ دو ہی بات ہونے والی تھی کہ اس کلام کو مانا کہ نہیں، یہی دو بات کے لیے، کلام کو مانا کہ نہیں، ہاں تو ایک لائن میں، نہیں تو دوسری لائن میں۔ اور ہر شخص کو قیامت کے دن اس کی پوری پوری اجرت دی جائے گی۔ اب اچھا کام کیا ہے تو نعمتوں کی شکل میں، برا کام کیا ہے تو سزا و عذاب و تعذیب کی شکل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو کوئی دور رکھا گیا آگ سے، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو آگ سے بچا لیا گیا، دور رکھ دیا گیا کا مطلب جو آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، وہ ادخل الجنہ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو پھر وہ کامیاب ہے، وہ مراد کو پہنچا۔ جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو ہوا کیا نتیجہ؟ کہ فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، میرے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ کو، ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ آگ سے دور رکھے اور جنت الفردوس میں داخلہ بالخیر نصیب فرمائے کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو۔ اور بھائی دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ نہ جانے کب اللہ سن لے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے ہمارے ساتھ۔ اس کے بارگاہ میں کسی چیز کی خزانے کی کمی تھوڑی ہے کہ جنتوں کی کمی ہے۔ ارے ہم جیسے جتنے آدمی آئے نا، ان سے کئی گنا بھی رہے تو بھی سب کے لیے اللہ کے پاس۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرما دے، اور وہ رحم فرماتا ہے ہم صحیح کام کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سودا۔ یہ دنیا کو قرآن نے کیا بتلایا ہے؟ یہاں کی جو متاع ہے، فائدہ ہے، ساز و سامان ہے، جو پراپرٹی ہے، جو بچے، یہ سب متاع میں ہے۔ بیوی، بچے، دھن دولت، جاگیر، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں انسان کے پاس ہے، یہ سب کیا کہلاتی ہے؟ متاع، یعنی سر و سامان ہے نا۔ تو یہ جو متاع ہے یہ غرور ہے، غرور عربی میں کہتے دھوکے کو۔ تو یہ دھوکے کا سودا ہے دنیا، اور ہم لوگ جو ہے تو دنیا میں ہی الجھ جاتے، یہی دھوکے کھا رہے۔ ایسی زبردست بات ہے یہ کہ یہ دنیا میں صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور ہم کیسے پھنس رہے اسی میں۔ جیسے مرگنیانی بولتے ہیں نا، مرگ ترشنیا، جو سراب بولتے ہیں عربی میں، ایک ریگستان ہے، اس میں آدمی چلتا چلا جا رہا ہے اور اس کو پیاس لگتی ہے،
تو اس کی آنکھوں کے سامنے دور جھلملاتا ہوا کوئی ندی ودی کے جیسا دکھنے لگتا ہے. اب یہ منظر ہم کو یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ پیاسا کیا سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے. مائرج بولتے ہیں انگلش میں, مرک ترشنا, سراب کو. تو وہ پانی ہے, اور جب وہاں پر پہنچتا ہے آدمی تو دیکھتا ہے کہ ارے وہ پانی نہیں, وہ تو کیا تھا, نظر کا دھوکہ ہے. تو یہ دنیا بس ایسی ہے کہ ہم کو بہت ایک دم للچاتی ہے. یہ پانی جیسا دکھتا ہے پیاسے کو, ایسا یہ دنیا میں ہم کو بہت کچھ دکھتا ہے. اور یہ دنیا کیا ہے, متاع غرور ہے, دھوکے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے دو چیزوں میں. پہلے دیکھیے گا, لَتُبْلَوُنَّ, اور البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے, فی اموالکم, کائے میں, تمہارے مالوں میں, وانفسکم, اور تمہاری جانوں میں. یعنی جان سے بھی پہلے مال. ایک ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی بولتا تو بہت ہے کہ میں جان سب سے عزیز ہے میری, مگر مال کے سامنے بسا اوقات ایسا ہوتا, آپ ایک 2-5 لاکھ لے کے جا رہے, 2-5 پیٹی لے کے جا رہے, اور آپ کو کوئی نے گھیر لیا راستے میں, ہے نا. تو ابھی یہاں پر دیکھو کیا فرق ہوتا ہے تم کو. آدمی کیا بولتا ہے, نہیں یار جان سب سے بڑی چیز ہے. اب وہ بھیڑ جاتا ہے, نہیں مال نہیں دوں گا میں. اب چاہیے نا, جان بڑی چیز ہے تو بٹا یار جان رہے گی تو مال پھر کما لوں گا. وہ بھیڑتا ہے, لڑتا, حتیٰ کہ کھینچا کھینچی ہوتی ہے, ان لوگ سب چاقو مارتے, گھاؤ مارنا شروع کرتے. وہ مر جاتا ہے مگر مال چھوڑتا نہیں, پھر جان بھی چلے جاتی ہے اور مال بھی. یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کس چیز کو رکھا سامنے, دیکھو مال. بولنا بہت آسان ہے, نا جان بڑی چیز ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے مال بڑی چیز ہے, کیونکہ دنیا کے دھوکے اسی میں تو ہے. تو البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے, فی اموالکم, تمہارے مال میں. یہ مال میں بڑی آزمائش ہے, کڑکے ہے. تو ابھی چلو یار رو دھو کے زندگی گزر رہی ہے, تو بھائی چلو نماز پڑھ لو, یہ کر لو, یہاں نہیں مل رہا دنیا میں کچھ تو آخرت میں تو مل جائے گا. ہاں, اب مال آ گیا خوب, تو پھر اب کار لاؤ, دوست آ گئے. ہاں, آپ جب تک کے زر لٹائیں گے آپ کے زیر دست ہے دنیا. آپ جب تک کے زر لٹائیں گے آپ کے زیر دست ہے دنیا. کھینچ کر ہاتھ تجربہ کر لو کتنی مطلب پرست ہے دنیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو ہم مالوں سے آزمائیں گے. اب مال آ گیا تو پھر خیرات بھی بند, زکوٰۃ بھی بند, اونا پونا سب کام چل رہا ہے. تو مال میں آزمائش ہوگی کہ یہ مال صحیح آیا, پھر صحیح لگا, اور مال سے کتنی محبت ہے. پھر وہ انفسکم, پھر تمہاری جانوں کی بات ہے کہ تم کو جان سے بھی آزمائیں گے. ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ تم کو اللہ کی راہ میں جان دینے کا ٹائم آ جائے گا, تو اس وقت تم اپنی جان کو بچاتے ہو, یہ جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر سکتے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ان لوگوں سے کتاب دی گئی جن کو, یعنی اہل کتاب سے تم ضرور سنو گے, تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے. وہ من الذین اشرکوا, اور ان لوگوں سے جو مشرک ہے, شرک کرتے ہیں. اذن کثیرہ, بہت تکلیف دہ باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کتنی باتیں سناتے تھے. یہود اور نصارہ, وہ لوگ, وہ اہل کتاب تھے نا, باتیں سناتے تھے, لوگوں کو بھڑکا بھڑکا کے بھیجتے تھے. اور مکہ کے وہ مشرک, ان کے پاس تو علم نہیں تھا, 360 بتوں کی پوجا کرنے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا ٹارچر کرتے تھے, اور صحابہ اکرام کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی, اور وہ مشرکوں میں سے تم کو بہت سی تکلیف دہ باتیں وہ سنائیں گے.
وہ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور. پھر اگر تم نے صبر کیا، وتتقوا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہے، پھر اگر تم ڈٹے رہے، تم نے صبر کیا، وتتقوا، اور تم پرہیزگار بنے رہے، فإن ذلك من عزم الامور، تو یہ تو بڑے ہمت کے کام ہیں. ہمت کا کام یہ ہے کہ تلوار لے کے نکل جانا ٹھیک ہے، تلوار روک لینا ٹھیک ہے، تلوار مار دینا ٹھیک ہے، ہمت کا کام ہے. کسی بات پر ڈٹے رہنا، یعنی ہم نے ایمان لایا اللہ کے فضل سے، تو ایمان کو مضبوطی سے سنبھالنا، اس کو ڈٹے رہنا کہتے ہیں صبر کرنا. اور پھر وہ تتقوا، اور پرہیزگار بنے رہنا، یعنی نماز شروع کی ہم نے، جب سے ہوش سنبھالا ایمان لایا تو مرے دم تک، تا دم حیات تک نمازی رہنا. اس طرح سے اس میں سب کام آ گئے، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، جتنی بھی اچھائیوں کی فہرستیں بنتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ ان تصبروا وتتقوا، اور اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگار بنے رہے، فإن ذلك من عزم الامور، تو یہ تو بڑے دل گردے کے کام ہیں. یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. نماز پڑھنا لوگ سمجھتے ہوں گے، بول بچن میں بڑا لگتا ہے، ارے کیا ہے یار، نماز تو پڑھ کے آتے 10 منٹ میں، بڑے نماز کر رہے ہیں. مگر بیٹا پڑھنے آ، تیرے کو معلوم پڑے گی کہ نماز معمولی چیز ہے کیا. ہاں لگتا تو 10 منٹ ہے، مگر ایسے اوقات بنا کے رکھے اللہ تعالیٰ نے کہ تو اپنی مرضی سے اب جی نہیں سکے گا. جہاں تیرا جی کچھ کرنے کو چاہتا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، چل مسجد میں آ جا. ابھی جیسے ہی نکلا فجر سے کام اوم پہ گیا، یہ وہ ذرا بھوک لگ رہی، نڈال ہو رہا، یہ ذرا سا آفس میں یا نوکری میں یا بزنس میں کھانے کو ٹائم ملا تو کھڑا ہے بھائی انیس بانگی چلا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، چل مسجد میں آ. پھر وہاں سے نکلا، کام اوم کر رہا ہے، جیسے ہی اب بازار میں سے آ رہا ہے، جھاڑی لیتے، یہ وہ کرتے، کچھ خریدوں گا بال بچوں کے لیے یہ، تو پھر وہاں کوئی نہ کوئی بانگی کھڑا، اللہ اکبر مسجد میں آ، بازار میں مت پھر. تو اپنی مرضی سے صبح سے لے کے عشاء تک کچھ کر نہیں سکتا ہے. گھر میں آ، کھانا کھا، سو جا، پھر فجر کو اٹھ جا. تو آپ غور فرمائیں کہ یہ آسان کام نہیں، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں. انہیں نماز پڑھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے بھائی؟ اور صحیح ہے، اگر ذرا سی سستی کھا لو، فجر میں دیکھو اکثر ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے، ارے ابھی 5-2 منٹ کے بعد اٹھتا ہوں یہ کروٹ سے، اب یہ کروٹ سے وہ کروٹ گیا تو چل گیا، پھر پتہ چلا کہ نماز ہو گئی، سورج نکل گیا، ارے افسوس. تو یہ بڑا ہمت کا کام ہے کہ اس وقت اٹھ گیا تو اب یہاں ہمت دکھا. بہت باریکی کی بات ہے. یہ ہے بڑے دل گردے کا کام کہ چھوڑ دو بستر کو اور اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. نہیں قضا ہونا چاہیے نماز اور درس. تو ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کی تو توفیق دے دیتا ہے اس کو، چالو ہٹ میں ہوں تیرے ساتھ. اب ہم ہی کمزور پڑ جائیں گے. یہ ہے وہ ہمت کا معاملہ. اس طرح سے ہر معاملے میں نیک کام میں بڑے دل گردے کا کام ہے، بڑی ہمت کی ضرورت ہے. گناہ کرنا تو بہت بزدلوں کا کام ہے بھئی، اس میں کوئی ہمت نہیں لگتی ہے. کسی چیز کو روکنے میں ہمت ہے، کر گزرنے میں کیا ہے، یہ برا کام ہے یہ کر دیا، ارے اس سے بچنا، خواہشات سے بچنا، اس میں ہمت کی ضرورت ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صابر رہو، صبر کرو اور پرہیزگار رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ یقیناً بڑے ہمت کے کام ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اور یاد کرو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے پختہ عہد لیا ہے اہل کتاب کہ البتہ تم ضرور بتلاؤ گے اس کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم جو ہماری کتابیں ہیں، جو ہمارا دین ہے، جو رسولوں کی شریعتیں ہیں، اس کو تم لوگوں تک پہنچاؤ گے. ان کے رسولوں کی تو ذمہ داری تھی، یہاں اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے
اور یہ قرآن کی آیت ہے. تو جو بات بنی اسرائیل کو کہی جا رہی تھی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی کہی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو کام ہے، جو ہماری کتاب ہم نے بھیجی ہے، تمہارے رسولوں نے تم کو پہنچا دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تم کو پہنچا دی. یہودیوں سے کہا جا رہا تھا کہ تم یہ لوگوں کو ضرور بتلانا اور اس کو تم چھپانا نہیں. تو ہوا یہ اوپر کہ ان کے بنی اسرائیل کے مولویوں نے کتاب کو چھپا لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بتلانے کے لیے کہا تھا. یہی حال آج ہو رہا ہے کہ ہمارا مولوی اسٹیج پر بیٹھ کر کتاب کو چھپاتا ہے اور دوسری باتیں بتاتا ہے، حالانکہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے نصیحت کرنا چاہیے. قرآن سے تبلیغ کرنا نہیں آتا، خالی لپن چھپن بیٹھ کے ہل جل کے مجھے کہہ لینے دیجئے، مجھے کہہ لینے دیجئے. تو روکا کس نے جناب؟ کہہ لیجئے نا. اللہ کی کتاب سے بات کہو. اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو تم چھپانا نہیں. فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر پھینک دیا انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے. بنی اسرائیل نے کیا کرا؟ وہ جو کتاب توراۃ، زبور، انجیل تھی اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اسی طرح سے آج ہماری قوم کتاب کو پسے پش ڈال رہی ہے، پھینک دے رہی ہے کتاب کو، قرآن کو پیٹ کے پیچھے، یعنی چھپا دیا ہے الماریوں میں، ریک میں، کہ نکلے نہیں یہ کتاب. وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑا سا ثمنًا قلیلا، نفع، قیمت، اس کو بیچ کر کھا لیا ہے. وَاشْتَرَوْا، اور مول لے لیا ہے ثمنًا قلیلا، تھوڑا سا فائدہ. کیا کیا تم نے؟ اس قرآن کے عوض میں اس کے تعویذ بنا کر تھوڑا سا فائدہ لے لیا. دکان کسی کی کھل گئی، کیا کیا تم نے؟ قرآن خانی کر دی، تھوڑا سا فائدہ کما لیا. کسی کا گھر بن رہا تھا، اس میں قرآن خانی کر دی، تھوڑا سا نفع کما لیا. یہ خرید فروختی تو کر رہے. اور کیا کیا تم نے؟ قرآن خانی کوئی میت پہ تھی، وہاں بھی پڑھ دیے لا سوا سو. کیا بچوں نے پڑھا اور کیا مولوی نے پڑھا. تو یہ سب پسے پش ڈال دینا ہے کتاب کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر انہوں نے اس کو پسے پش ڈال دیا اور خرید لی اس سے تھوڑی سی قیمت. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پھر کیا ہی بری یہ خرید و فروخت ہے. یہ جو عمل کر رہے ہیں کہ قرآن کے عوض کچھ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ بہت بری چیز ہے انتہائی. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب. دیکھیے گا عجیب آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہے. بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ہماری عقل سے دولت آ گئی، یہ ہے وہ ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہرگز یہ نہ سمجھنا، یہ گمان نہ کرنا کہ وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور وہ تو یہ چاہتے کہ جو انہوں نے نہیں کیا ہے اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے. دیکھیے گا کہ انسان کیسا ہے. ایک طرف تو جو کچھ کیا ہے اس پہ تو کریڈٹ لینا چاہتا ہے، اور جو کام نہیں کیا دوسرے نے کیا ہے اس پہ بھی کریڈٹ چاہتا ہے. تھوڑا سا مثال کے طور پر ایک جنگ کا معاملہ سمجھ لو کہ جنگ ہو رہا ہے نا. اب اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، نہیں گئے اور فتح ہو گئی مسلمانوں کی. تو وہ آ رہے تو یہاں پر یہ منافق ٹائپ کے لوگ نعرے مار رہے، زندہ آباد، استقبال ہو رہا ہے، یہ ہر بات جیت کے آ رہے. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ نہیں، جنگ یہ جیت رہے تھے، ہے نا. اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اب وہ جب سب لا رہے ہیں مال غنیمت تو اس میں حصہ بھی اپنا لگ رہا ہے. یعنی جو نہیں کیا ہے اس میں بھی ان کی تعریف کی جائے گا، واہ صاحب واہ، کیا مسلمانوں نے فیصلے کیے، کیا جنگ جیتی. تو ابھی یہ جو بیٹھے تھے منافق یہ بھی شریک ہو گئے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اور جو انہوں نے نہیں کیا ہے اس پر بھی ان کو
ان کی تعریف کی جائے فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز گمان نہ کرو کہ وہ کامیاب ہو گئے عذاب سے، یعنی عذاب سے بچا لیے گئے. وہ لاکھ یا ناٹک کریں گے، انسان نہیں سمجھ پائے گا ان کی چالوں کو. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں بھی فسادات ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جوش میں نکلتے، اسلام بہت اندر پیوست ہوتا ہے اور آدمی نعرے مارتا اور نکلتا ہے اور بھائی چلو ریلیف لے کر بھی باہر جائیں گے. مگر محلے میں میں نے دیکھا ہے، نام نہیں بتاتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو ہاں 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 چلو 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 چندہ لاؤ اور لاری اوری کر دیا اور دوسروں کو بٹا دیے اور پھر کچھ کیا بول رہے. ابے کون یار گھر کی کھا کے گاؤں کی بکری چرائے گا، جانے دینا ان لوگ کو، اپن شانے بیٹھ گئے. یہ تو تم یہاں کر رہے ہو شان پتی، یہ سب شان پتی گھس جائے گی. شانے وہی ہے جو حق کے نام پر نکل کر باہر گئے تھے. تم تو بیوقوف و منافق، تمہاری وہاں پر پتہ چلے گا تم کو کہ یہ آیت بتلاتی ہے فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کو گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے بچا لیے جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے واسطے دردناک عذاب ہے. یہ دھوکہ دینے والے اسلام کو، مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو سمجھتے دھوکہ دے رہے. ابے تم کیا دو گے دھوکہ اللہ کو؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے. آخرت میں نقشہ بگاڑ دے گا اور دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے، اس کی مرضی. یہاں بھی جس کو چاہے گا کھینچ لے گا. کیا آخری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج کی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سنو کہ یہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی. یہ کائنات کی بادشاہت، یہ جتنا بھی ملک میں ہو رہا ہے سب کچھ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ کسی کو عروج دیتا ہے، کسی کو زوال دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ملک ہے. اور واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے اور ناکامی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی طاقت پر کامیاب ہو جاؤں گا، اپنے لشکر پر کامیاب ہو جاؤں گا، یا میرے پاس کم تعداد ہوگی تو میں ہار جاؤں گا. ایسا کچھ نہیں ہے. قلیل جماعتوں نے کثیر جماعتوں پر غلبہ حاصل کیا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.